آج کا یہ جلسہ، آج کا یہ یکجہتی کا مظاہرہ ایک پیغام ہے جو میں عمران خان صاحب کے کہنے پر یہاں دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ عمران خان بھی آنا چاہ رہے تھے اور تیار تھے، لیکن ذمہ داریاں اور اسلام آباد میں کچھ ایسی میٹنگز آ گئیں کہ انہوں نے کہا کہ شاہ محمود تم ضرور جاؤ اور میرا پیغام لے کر جاؤ، اور میں آج عمران خان کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میرے دوستوں ساتھیوں، ہم نے عمر کوٹ اور تھر پارکر کا یہ سنگم ہے، اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ وہ اضلاع ہے جو پاکستان اور سندھ کے بارڈر کے اضلاع ہیں۔ تھر پارکر کے پار راجستھان کا ضلع ہندوستان کا آغاز ہے اور پاکستان کی یہاں سرحد ہے، یہ ہمارا بارڈر ہے یہاں، اور یہاں ان دو اضلاع میں، تھر پارکر میں اور عمر کوٹ ضلع میں بہت بڑی ہندو آبادی آباد ہے۔ میں چاہتا تھا کہ آج ہندوستان کو، نریندر مودی کو اور جے شنکر کو یہ پیغام جائے کہ تم سری نگر میں مسلمانوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، میں عمر کوٹ میں ہندوؤں کے سامنے کھڑا ہوں۔ آج ہم نے یہ شیو مندر کی جگہ کا انتخاب کیوں کیا؟ ایک پیغام دینے کے لیے۔ جلسہ تو شہر میں اس سے بھی بڑا ہو سکتا تھا، اس دور افتادہ جنگل میں۔ کمال ہے عمر کوٹ والوں، تم نے جنگل میں بھی منگل لگا دیا، لیکن اس جنگل میں، اس مندر کے سائے میں آنے کا کوئی مقصد تھا، اور میں نے فیصلہ کیا تھا، اور عمران خان صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب تم نے عید کے روز میرے کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر عیدگاہ کے دروازے بند کر دیے، عید کی نماز پر پابندی لگائی، جب تم نے قربانی کی اجازت نہیں دی، اور تم نے جمعے کے روز مقبوضہ کشمیر کی مسجدوں کو تالا لگایا، تو میں نے فیصلہ کیا، بھائی چپ کرو، فیصلہ کرو، فیصلہ کرو اور دیکھو، اور انٹرنیشنل میڈیا کے یہاں نمائندے موجود ہیں، آ کے دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں مسجدیں تم نے سنسان کر دی، پاکستان میں مندر آباد ہے۔ اور میں آج اس مندر میں بھی جاؤں گا ایک پیغام لے کر، اور یہ پیغام میرے آقا، دونوں جہاں کے مالک، سرور کائنات ختم رسول احمد مرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ان کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کہا، اور اسلام کا یہ فلسفہ ہے کہ سب کے حقوق کو تسلیم کرو اور انسانیت کو اولیت اور اہمیت دو۔ تو آج انسانیت کا پیغام لے کر میں شیو مندر حاصل ہوا ہوں، اور تم وہاں مقبوضہ کشمیر میں اور سری نگر میں
انسانیت کو پامال کر رہے ہو۔ ساتھیوں، آج 27واں روز ہے، کرفیو کا عالم ہے، یونیورسٹیاں بند ہیں، کالجوں پر تالا ہے، دفاتر میں حاضری نہ ہونے کے برابر ہے، اور تم نے اسکول کھولنے کا ڈھونگ رچایا۔ کیا طالب علم اسکولوں میں جا رہے ہیں؟ کیا والدین اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں؟ نہیں۔ ارے تم نے تو اپنی ہندوستان کی منتخب قیادت کو بھی سری نگر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے آج نقشہ جو دنیا دیکھ رہی ہے۔ تم کہتے تھے اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج کا ہندوستان وہ نہرو، وہ مہاتما گاندھی کے اقوال کے اور ان کی سیاسی فلسفے کی نفی کر رہا ہے۔ آج وہ ہندوستان نہیں رہا، آج بھارت کی وہ سوچ نہیں رہی، آج RSS کی سوچ غالب آ گئی ہے، اور آج انہوں نے تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ آج میں نہ صرف آقائے دو جہان کا پیغام بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے فلسفے کے مطابق یہاں آیا ہوں، اور انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ پاکستان کے بعد مسجدیں بھی آباد ہوں گی، گردوارے بھی کھلے رہیں گے، اور مندر بھی کھلے رہیں گے، اور گرجا گھروں کی بھی حفاظت کریں گے۔ آج ہماری مسیح برادری کو بھی، جو پاکستان کی ایک بہترین برادری ہے، ہمارا پیغام ہے، ہم آپ کو اتنا ہی اچھا پاکستانی سمجھتے ہیں جتنا کوئی ہو سکتا ہے۔ ساتھیوں، نہ صرف جناح کا ویژن بلکہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ بنیادی حقوق کا ہم تحفظ کریں گے۔ ریلیجس فریڈم، مذہبی آزادی ایک بنیادی حق ہے جو تم نے سلب کر کے رکھ دیا مقبوضہ کشمیر میں، اور آج پاکستان اور پاکستان کے نان مسلمز کو وہ حق دیا جا رہا ہے جو تم نے چھیننے کی کوشش کی ہے، اور یہ ہے پیغام آج عمر کوٹ کا۔ ساتھیوں، آج میں ہندو برادری سے کہنے آیا ہوں، پیغام دینے آیا ہوں، تھر کی، عمر کوٹ کی، میر پور خاص کی، جہاں جہاں ہندو آباد ہے سندھ میں اور کسی علاقے میں، سکھ برادری، مسیح برادری جہاں جہاں آباد ہے، ان کو پیغام دینے آیا ہوں کہ تمہاری چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہم کریں گے، تمہاری بچیوں کی عزت کے رکھوالے بنیں گے، تمہارے حقوق کی کوئی اگر پامالی کرے گا تو اس کے راستے میں دیوار بنیں گے، تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے گا تو آواز اٹھائیں گے، اور تمہارے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اگر کسی نے میری آنکھ دیکھا تو انشاءاللہ یہاں کا ایک ایک مسلم بچہ اپنے ہندو بھائیوں کی، ان کی جائیداد کی، ان کی چادر کی، ان کے کاروبار کی حفاظت کرے گا۔ کرو گے؟ مجھے جواب دو، ان کے مکانات کے، ان کے کاروبار کی حفاظت کرو گے؟ تو یہ پیغام ہے پاکستان کا، اور تم نے تالے لگا دیے، تم نے کرفیو لگا دیا، تم نے بنیادی حقوق سلب کر دیے، وہاں لوگ بلک بلک کر مر رہے ہیں، بچوں کو دودھ دستیاب نہیں ہے، بوڑھوں کو ادویات دستیاب نہیں ہے، تم نے کمیونیکیشن کے ذرائع روک دیے، ٹیلی ویژن پہنچ نہیں سکتا، لوگ جا نہیں سکتے، انٹرنیشنل میڈیا کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، انٹرنیشنل آبزرورز، UN کے آبزرورز کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں آج کوئی ہیومن رائٹس
آرگنائزیشن کا نمائندہ اگر کشمیر کی طرف رخ کرنا چاہتا ہے تو میں عمران خان کا پیغام اس کو دینے آیا ہوں. آپ آؤ. آزاد کشمیر آزاد ہے اور جہاں جانا چاہو تمہیں ہم جانے کی اجازت دیں گے. کیا میں آج کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا نمائندہ اگر کشمیر کی طرف رخ کرنا چاہتا ہے تو میں عمران خان کا پیغام اس کو دینے آیا ہوں. آپ آؤ. آزاد کشمیر آزاد ہے اور جہاں جانا چاہو تمہیں ہم جانے کی اجازت دیں گے. کیا انہی تنظیموں کے نمائندوں کو نریندر مودی، جے شنکر، تم انہیں سری نگر جانے کی اجازت دو گے؟ کیا آزادی سے گھومنے کا ان کو پیغام دیتے ہو؟ نہیں دیتے تو کیوں نہیں دیتے؟ چھپانا ہے تو کیا چھپانا ہے؟ ظلم چھپانا ہے نا، آمریت چھپانی ہے نا. تم نے دعویٰ کرتے ہو جمہوریت کا اور عمل کرتے ہو فسطائیت کا. یہ ہے فرق تمہارا اور ہمارا، اور یہ ہے پیغام جو میں دینے آیا. ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل میں 54 سال کے بعد کشمیر کا مقدمہ لے کر عمران خان کے حکم پر اس کا وزیر خارجہ گیا. میرا خط وہاں پہنچا، 13 اگست کو پہنچا، اور 72 گھنٹوں کے اندر ہندوستان کی مخالفت کے باوجود بھی سیکیورٹی اجلاس کونسل کا بند کمرے کا اجلاس طلب کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. اور اس میں 54 سال بعد مسئلہ کشمیر پر سر حاصل بحث ہوئی. اس کو ایک متنازع علاقہ تسلیم کیا گیا کہ اس کا حل، اور کس نے تسلیم کیا؟ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے تسلیم کیا کہ اگر اس کا حل نکلنا ہے تو پھر اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے ذریعے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اس کا حل نکل سکتا ہے، اور انشاءاللہ نکلے گا. یہ واضح پیغام تھا. آج ہندوستان میں ایک اور کھانی پڑی منہ کی، اور وہ کیا؟ تم جے شنکر کل گئے اور کہتے ہیں فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے. تم فرنٹ فٹ پہ نہیں تو آپ بیک فٹ پہ کھیلو گے، کیونکہ یہ پچ اب عمران خان کی پچ ہے. دوستو، جے شنکر گیا، فیڈریکا موگرینی جو یورپی یونین کی وزیر خارجہ ہیں، اور ان سے کہنے گیا کہ 2 ستمبر کو یورپین یونین میں جو کشمیر کے حالات پر، سچویشن پر جو بحث ہونی ہے، جو ایجنڈے میں رکھ دی گئی ہے، اس کو حذف کیا جائے، اس کو ایجنڈے سے نکالا جائے. اور آج میں بتا رہا ہوں کہ اس کو منہ کی کھانی پڑی اور ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے. اور 2 ستمبر کو کشمیر کا مسئلہ برسلز میں یورپین پارلیمنٹ میں زیر بحث آئے گا. انسانی حقوق کا مسئلہ زیر بحث آئے گا. انشاءاللہ 3 ستمبر کو لندن میں ہائیڈ پارک میں ایک جم غفیر ہوگا، ایک سیلاب ہوگا جو ہائیڈ پارک سے روانہ ہوگا اور ہندوستان کے ہائی کمیشن میں پہنچے گا. کشمیریوں کا، پاکستانیوں کا، انسانی حقوق کے علمبرداروں کا، ممبران پارلیمنٹ کا، ہاؤس آف لارڈز کے ممبرز کا، جمہوری اختیار اس طبقے کا جن کو جمہوری قدروں کی اہمیت کا احساس ہے. 3 تاریخ کو ہوگا، آپ دیکھیں گے. اور انشاءاللہ 27 ستمبر کو دنیا دیکھے گی کہ اقوام متحدہ کا اس سال کا تاریخی اجتماع ہے. اس پہ میری جماعت کا قائد اور میرے ملک کا وزیر اعظم
عمران خان پاکستان اور کشمیریوں کا مشترکہ مقدمہ لڑنے جائے گا. دنیا دیکھے گی کہ عمران خان کیا بات کرتا ہے. الحمدللہ آج پاکستانی قوم کو سر اٹھا کر جینے کا درس دینے والے حکومت میں ہے. سر جھکا کر گڑگڑانے والے آج میدان میں نہیں ہیں. تو ساتھیوں، میں نے سنا ہے کہ ہندوستان کا میڈیا یہ ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں شاہ محمود قریشی کی. وزیر خارجہ اس وقت موجود ہیں عمر کوٹ میں. شیو مندر میں آج پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ ہندو برادری کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا گیا، اور اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مودی نے مقبوضہ کشمیر میں مسجدیں ویران کیں جبکہ پاکستان میں مندر آباد ہیں. آج بھارت میں RSS کی سوچ غالب آ چکی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مودی نے کشمیریوں پر علم کے دروازے بند کر دیے ہیں. آج پاکستان میں تمام اقلیتی برادری مکمل طور پر اپنے حقوق حاصل کر رہی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کا آئندہ اجلاس تاریخی نوعیت اور اہمیت کا ہوگا، جس سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایک کلیدی خطاب فرمائیں گے اور کشمیریوں کے مقدمے کو مؤثر انداز میں اقوام عالم کے سامنے پیش کریں گے. کونسل کا اجلاس اور وہ قراردادیں اس بات کی گواہ ہے کہ تم پابند ہو کشمیریوں کا حق کے رائے دہی پہ، تم اس کے پابند. تمہارے ارادے خاک میں ملا دے گی یہ قوم، کیونکہ ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں. تم نے وعدہ کیا تھا. اقوام متحدہ تم گئے تھے تو ہم گئے تھے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. جواہر لال نہرو کی خطابات، لوک سبھا کی تقاریر آج ریکارڈ کا حصہ ہے. وعدہ تم نے کیا تھا، ہم نے کیا تھا. اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس اور وہ قراردادیں اس بات کی گواہ ہے کہ تم پابند ہو کشمیریوں کا حق کے رائے دہی پہ، تم اس کے پابند ہو. حق کے خود ارادیت کی منزل کو تم فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے دہشت گردی کا رنگ دینا چاہتے ہو. نہیں، ہاں دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ نہتے ضرور ہیں لیکن کمزور نہیں ہیں. تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، کشمیریوں کے سینے ختم نہیں ہوں گے، پاکستانیوں کے ارادے مان نہیں پڑیں گے. یہ ہے بڑا واضح پیغام جو میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ساتھیوں، آج بات اقوام متحدہ تک نہیں رہی، آج بات اس سے آگے نکل گئی. آج برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ممبران جو پچھلے دنوں میں اسلام آباد تشریف لائے، انہوں نے بڑا کہا کہ ہم نے 50 ممبران پارلیمنٹ نے خط لکھ کر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو مطالبہ کیا ہے کہ کشمیریوں کا مقدمہ سنا جائے. آج یورپین یونین کی پارلیمنٹ میں بات جا پہنچی ہے. آج امریکہ کی کانگریس کے ممبران، سینیٹرز، ہاؤس کے ممبران ٹویٹس کر رہے ہیں اور کشمیریوں کے حق میں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہی ہیں. یہ ہے وہ آواز جو پھیل رہی ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین کامل ہے کہ یہ آواز نہیں دبنے والی، یہ آواز اب نہیں رکنے والی. یہ آواز اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گی. یہ سفر جاری رہے گا، اپنی منطقی انجام تک جاری رہے گا. تھک تو نہیں جاؤ گے؟ جب میں آ رہا تھا کہہ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں، صبح نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ گاڑی میں چلے جائیں کیونکہ پیشن گوئی ہے، بارش کی موسم خراب ہے، ہیلی نہیں جا سکے گا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمت کیجیے، اللہ خیر کرے گا. پھر مجھے ایک اور دوست کا فون آتا ہے، اور ہمت آئیے
یہاں چلچلاتی دھوپ ہے, اتنی گرمی کی شدت ہے کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ درختوں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں, دھوپ میں بیٹھنے کا ماحول نہیں ہے. یار دھوپ ہے, موسم خراب ہے, یہ دیکھو جب اس کی رحمت ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے, جب حالات بدلتے ہیں تو وہ غائب سے مدد کر دیتا ہے. آج تو مجھے یہاں بہار دکھائی دے رہی ہے. صحیح کہہ, آج تو بہار ہے, اور اس بہار میں عمر کوٹھیوں کی کیا خمار ہے, کمال ہے. انشاءاللہ میں عرض کرتا چلوں کہ 28 اگست کو میں نے صدر سیکیورٹی کاؤنسل کو ایک اور چٹھی بھیجی ہے اور ان کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ ادارہ اس لیے قائم مارج وجود میں آیا تھا کہ دنیا کا امن و استحکام اگر داؤ پر لگے تو اسے اپنا کردار ادا کرنا ہے. آج 16 اگست کا آپ کا اجلاس ہو گیا, بند کمرے کا اجلاس ہو گیا. اس اجلاس کے بعد جو ظلم کی داستان ہے وہ نئی رقم ہو رہی ہے, جو کرفیو کی حالت ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے, جو پیلیٹ گن چھڑنے کی بندوقوں سے بچوں کو, نوجوانوں کو نابینا کیا جا رہا ہے. ہماری بچیوں کی سروں سے چادریں نوچی جا رہی ہیں, درندگی کا پیغام دیا جا رہا ہے, RSS کے غنڈے تیار کیے جا رہے ہیں, اور آپ صرف خاموش تماشائی بنے رہیں گے. اور اگر مقبوضہ کشمیر میں کوئی خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہر اس طبقے پہ آئے گی جو آج خاموش بیٹھا ہے. ہم چین کے لیں گے, ہم چین کے لیں گے, ہم چین کے لیں گے, ہم چین کے لیں گے. آج یہ کرمنل نیگلیجنس میں شمار ہوگا اگر انسانی حقوق کو اس طرح پامال کیا گیا اور ہیومن رائٹس کاؤنسل صرف مگرمچھ کے آنسو بہاتی رہی. میں 9 تاریخ کو ساتھیوں جنیوا جاؤں گا, کاؤنسل صرف مگرمچھ کے آنسو بہاتی رہی. میں 9 تاریخ کو ساتھیوں جنیوا جاؤں گا. انشاءاللہ عمران خان کا, پاکستان کا, کشمیریوں کا, ان کے حقوق کا مقدمہ لڑنے کے لیے جنیوا جاؤں گا. ان کا آئینہ ان کو دکھاؤں گا, ان کا چہرہ دنیا کو دکھاؤں گا, ان کی اصلیت بے نقاب کر کے چھوڑوں گا اور کہوں گا, اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر سے کہوں گا, یہ رپورٹ میں لایا ہوں, اس رپورٹ پہ میرے نہیں آپ کے دستخط ہیں. یہ جون 2018 میں نے نہیں آپ نے شائع کی تھی. یہ رپورٹ کی دوسری جلد ہے, یہ اس کی دوسری قسط ہے. تو جولائی 2019 میں آپ نے شائع کی. یا تو اس رپورٹ سے انکار کر دو, کہو یہ نہیں ہے, یہ میری رپورٹ نہیں ہے, یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ نہیں ہے, یہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمشنر کی رپورٹ نہیں ہے. کیا اس رپورٹ میں کمیشن آف انکوائری کا مطالبہ میں نے کیا, پاکستان نے کیا یا آپ نے کیا؟ اگر آپ نے کیا تو آج مانا بہت بڑی منڈی ہے ہندوستان, مانا بہت تجارت ہوگی, بہت انویسٹمنٹ ہوگی, بہت کاروبار کے لالچ ہوں گے, لیکن یورپ والوں مت بھولو کہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے 20 اور 30 کی دہائی میں جب ایک سوچ یورپ پر غالب ہوئی, جب ناکسیزم کی سوچ یورپ پر غالب ہوئی تو یورپ کی تباہی تاریخ نے اور دنیا نے دیکھی. لندن ایک بلڈنگ برباد ہو گئی, پیرس برباد ہوا, برلن برباد ہوا,
पोलैंड में यलगार हुई, किस यूरोपियन शहर को निशाना उस सोच ने नहीं बनाया। और आज वो सोच अगर नरेंद्र मोदी की शक्ल में मकबूजा कश्मीर में मुंतकिल हो गई है तो आप तारीख से गाफिल हो जाओगे, आप तारीख से नजर चुरा लोगे। ये है आज सवाल जो हर ज़ी शऊर पढ़ा लिखा बच्चा और बच्ची कर रहा है। आज यूरोप के रहने वाला जो ह्यूमन राइट का एक्टिविस्ट है वो भी इसका तस्करा कर रहा है। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल, आज ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे इदारे उसका जिक्र कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह इसका जिक्र मैं करूंगा जनीवा जाकर और उनको आईना जरूर दिखाऊंगा। मेरे साथियों, कल इमरान खान साहब के कहने पर, वजीर आज़म पाकिस्तान के कहने पर पूरी कौम ने कश्मीर आर और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया। जिस तरह 14 अगस्त को यौम आजादी के दिन आपने यकजहती का मुजाहरा किया, जिस तरह 15 अगस्त को हिंदुस्तान की यौम आजादी के दिन को आपने यौम स्याह में बदल दिया। लंदन में, पेरिस में, हत्ता के यूरोप के हर शहर में पाकिस्तानियों ने, कश्मीरियों ने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। न्यूयॉर्क में, डैलस में, ह्यूस्टन में, वॉशिंगटन में, किस किस शहर में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, ब्रैडफोर्ड में, किस किस शहर का नाम लूं, ग्लासगो, किस किस शहर का नाम लूं, लोग निकले और उन्हें यौम स्याह मनाया। ये है तब्दीली सोच की, और ये अब तब्दीली तुमसे रुक नहीं पाएगी क्योंकि तुम बेनकाब हो गए हो, तुम्हारे इरादे बेनकाब हो गए हैं और इंशाअल्लाह ये कौम अब जाग गई है। जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जगाया था, और जब वो जागे थे तो 7 सालों की कलील मुद्दत में पाकिस्तान आजाद हुआ था कि नहीं हुआ था। जिस तरह 65 में तुम हमलावर हुए थे और कौम जागी थी, तुम्हें मुंह की खानी पड़ी ना खानी पड़ी। मैं आज पूछने आया हूं उमरकोट वालों, हमने देखा, आपने देखा, दीवारें बर्लिन गिरी। जब आवाम की ताकत सामने आ जाती है तो गोली चलाने वाले के हाथ भी कांपने शुरू हो जाते हैं। यह है आवाम की ताकत। तभी तो कहते हैं ताकत का सरचश्मा आवाम है। दोस्तों, अगर बर्लिन की दीवार गिर सकती है, अगर यूरोप का नक्शा बदल सकता है तो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं टूट सकती। कश्मीर का नक्शा नहीं बदल सकता, बदल सकता है। इरादे जब बदल जाए और कौमें जब तैयार हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मैं इजाजत लेने से पहले एक नारा इस धरती से, जैसे कहा दोस्तों ने कहा 70 में या छाछड़ों तक, डिप्लो तक फौजें आ गई थी, बिल्कुल आई थी, लेकिन आज अकलियत हिंदू बिरादरी तब भी रही और आज भी खड़ी है। यहाँ ये सब खड़े नुमाइंदगान उनके स्टेज पर बैठे हैं। आज सारी हिंदू बिरादरी मिल के मेरे साथ नारा लगाएगी, पाकिस्तान जिंदाबाद।